ٹی سی ایف یعنی دی سٹیزن فاؤنڈیشن 25 سال سے پاکستان میں تعلیم کے ذریعے مثبت تبدیلی لانے کے لیے مصروف ہے۔ اس ادارے کا مقصد پاکستان میں غریب بچوں کے لیے ایسے اسکولوں کا قیام ممکن بنانا ہے جہاں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسکول یونیفارمز اور کتابیں انتہائی کم قیمت میں فراہم کی جائیں۔ سٹیزن فاؤنڈیشن کے ماتحت اسکولز میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور نصابی کتابوں کی فراہمی کے لیے 95% اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے 1652 اسکول موجود ہیں جن میں 2,66,000 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ٹی سی ایف کے تحت سندھ میں 650 سے زائد اسکول ہیں، پنجاب میں 700 سے زائد، بلوچستان میں 78، خیبر پختونخوا میں 80 سے زائد اور آزاد کشمیر میں 10 اسکولز موجود ہیں۔ یہ ادارہ ملک بھر میں 274 سرکاری اسکولوں کے انتظامی امور بھی دیکھ رہا ہے۔ اسکول کی عمارت سے لے کر تدریسی نظام تک ہر معاملے میں معیار کا خیال رکھا گیا ہے۔ طلباء کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے بہترین کلاس رومز، پلے گراؤنڈز، کمپیوٹر اور سائنس لیب، ان سب کے معیار کا خیال رکھا گیا ہے۔ ٹی سی ایف خواتین کی تعلیم پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ ٹی سی ایف کا علم و آگاہی کا پروگرام 2005 سے ملک بھر میں شہری اور دیہی علاقوں میں ان خواتین کو تعلیم دے رہا ہے جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتی۔ اس وقت ٹی سی ایف کے ملک بھر میں 772 آگاہی مراکز سے 90,000 خواتین تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ٹی سی ایف کی خدمات صرف تعلیم و تربیت کے حوالے سے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے بھی 2015 سے شروع ہونے والے ٹی سی ایف کے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے تحت خواتین کو ہنر دینے کے لیے 12 مراکز کام کر رہے ہیں۔ پھر بات کریں گے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ٹی سی ایف ریاض کملانی سے۔ ریاض کملانی صاحب بہت شکریہ۔ ریاض صاحب، ظاہر ہے پہلے تو آپ کی ہسٹری ہے ایک زبردست کام کرنے کی جس کے ہم نے حقائق بھی رکھے ہیں، مگر اب کورونا کے بعد یہ خبریں بھی آئیں کہ کوئی 10 لاکھ بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہو گئے ہیں، انہیں اسکول میں لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس معاملے کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل شاہزیب، جہاں پہ پہلے چیلنج تھا بچوں کو اسکول پہ لانا، اب یہ کورونا کی صورتحال کی وجہ سے چیلنج ہو گیا بچوں کو اسکولوں میں رکھنا تاکہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ برقرار رہے۔ اور اس میں ہماری ٹیم، ہمارے اساتذہ، ہماری پرنسپلز جو کہ یہ آن دا گراؤنڈ کام کر رہی ہیں اسکولوں میں، وہ اپنی کاوشوں میں بھرپور طور پہ اس وقت کوشاں ہیں تاکہ یہ بچے اسکول آتے رہیں۔ مگر یہاں ہمیں ضرورت ہے پاکستانیوں کی، یہاں ہمیں ضرورت ہے مدد کی، کہ جہاں ایک طرف ہماری ٹیچرز وہ کوشش کر رہی ہیں کہ بچے روزگار سے جڑے ہوں یا گھر کے مصروفیات میں اب جڑے ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح اسکول آتے رہیں، وہاں ہمیں ضرورت ہے مالی امداد کی کہ ان بچوں کے اخراجات جو ہیں تعلیم کے وہ پورے کیے جا سکیں اور باقاعدگی سے پورے کیا جا سکے تاکہ نہ صرف بچے اسکول آئیں مگر اسکول آتے رہیں۔ بالکل، ہم امید کرتے ہیں عوام آپ اس امداد بھی کرے۔ آپ کی خدمت کو دیکھتے ہوئے ذرا عوام کو ماڈل بھی سمجھائیے گا کس طریقے سے آپ آپریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس ماڈل کے 2 بڑے حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ گفتگو، جس کو ہم کمیونٹی آؤٹ ریچ کہیں گے۔ تو فار ایگزامپل اگر وہ بچی کو گھر پہ رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ گھر کی کوئی جب ایسی ذمہ داری جو اس نے پوری کرنی ہے، وہ لڑکا جس نے کام کرنا ہے، ان دونوں صورتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اسکول آبادیوں کے بیچ میں ہوں، چاہے وہ دیہات ہوں چاہے کچی آبادیاں ہوں، ہماری بہت بڑی تعداد اساتذہ کی وہیں سے تعلق رکھتی ہے۔ تو پہلا کام ہے ان کا ان خاندانوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے حالات کو سمجھنا اور ہاتھ پکڑ کے ان کے حالات میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کوشش میں مالی امداد آتی ہے سامنے کہ اگر بچوں کی کتابوں کا خرچہ ہے جو ہم تھوڑی سی فیس لیتے ہیں، اگر اس میں اور کمی چاہیے، اگر کسی اور طرح کی کوئی اور مالی ضرورت ہے جس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جس میں مدد کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ ہاتھ بٹانا کہ فیس کو کم از کم کر دیا جائے، کتابوں کے اخراجات کو، باقی اخراجات کو، تاکہ خرچہ جو ہے وہ کسی طرح بھی ایک رکاوٹ کے طور پہ حائل نہ ہو اور بچے جو ہے اسکول باقاعدگی سے آ سکے۔ تو کمیونٹی آؤٹ ریچ اینڈ ہیلپنگ ود ایکسپینسز، ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہم مدد کرتے ہیں تاکہ بچے اسکول میں رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔